ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا لا ترويها. اور جب کوئی شخص عاقل بالغ مسلمان مرد یا عورت نصاب کا مالک ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں کوتاہی کی تو گنہگار ہوگا۔ اور جو شخص نصاب کا مالک نہ ہو اس کے لیے پھر بھی احکام کا سیکھنا یہ مستحب ہے، لیکن جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے سیکھنا تو فرض ہے اور ضروری ہے، اور اگر نہیں سیکھے گا تو اس کو یہ گنہگار ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم زکوٰۃ کا ایک پورا چیپٹر مختصراً آپ کو پڑھائیں گے، تو حدیث میں جو آتا ہے کہ کوئی علم کا ایک باب سیکھ لے تو 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے، اس وقت آپ کو 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب انشاءاللہ اس 1 گھنٹے کے اندر مل جائے گا، کیونکہ علم کا ایک باب کیا کہ پورا جیسے وضو ہے تو وضو کے جتنے ما لہا و ما علیہا مسائل ہیں اس کو سیکھنا یہ علم کا ایک باب ہے۔ تو یہاں پر ہم زکوٰۃ کے یہ باب انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے۔ اس میں دیکھیں آج کے عنوانات کیا کیا ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے تاکہ پہلے سے آپ کے ذہن میں ہو۔ پہلا عنوان زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کر لی مختصراً۔ دوسرا، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، صاحب نصاب کون بنتا ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے۔ ظاہر بات ہے بہت سی چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں کہ پریشان ہوتا ہے اس چیزوں کو زکوٰۃ ہے یا نہیں، مولوی صاحب میرا گھر ہے زکوٰۃ ہے یا نہیں، میرے پاس پیسے ہیں زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ کون کون سے مال پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے حساب میں کن کن چیزوں کو منہا کرنا ہوگا، کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، صاحب نصاب ہیں، لیکن ان میں سے کن کن چیزوں کو نکال کر جو مال بچے گا تو اس پر آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی، اس پر بات ہوگی۔ اور زکوٰۃ کا حساب لگانے کی تاریخ کہ آپ پر زکوٰۃ کب سے فرض ہوگی اور کون سی تاریخ سے آپ پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوگا، اس کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے پاس آئے گی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا کیا شرائط ہیں کہ آپ کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان عنوان پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کسے کی جائے، زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کی ادائیگی کب کی جائے گی، یعنی ابھی آپ کے اوپر زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی ہے، اب کب تک دے سکتے ہیں کب تک نہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور زکوٰۃ میں کیا کیا چیزیں دے سکتے ہیں، کیا نقد ہی دینا ضروری ہے یا کوئی سودا یا کوئی اور سامان کے ذریعے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور زکوٰۃ میں کتنا دے سکتے ہیں، اور وکیل کے ذریعے زکوٰۃ ادا کرنا، ان مسائل کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور وہ مسائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ زکوٰۃ کی پہلے تو تعریف سمجھ لیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے طہارت، پاکیزگی اور برکت، اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیں، یہ برکت کا لفظ اس کو اسلام نے ہی لوگوں کے سامنے رکھا ہے، ورنہ آج جس ہم یورپین کلچر سے متاثر ہیں، 2 چیزیں انگلش زبان میں آپ کو نہیں ملیں گی، اگر ہیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ کہیں انگریزی میں ان 2 چیزوں کو کیا کہتے ہیں، ایک طہارت اور ایک برکت۔ یہ 2 لفظ انگریزی ڈکشنری میں ہیں ہی نہیں۔ لیکن ایک ہے صفائی، آپ کہیں گے جی کلین کرنا، تو صفائی ایک الگ چیز ہے۔ آپ کے ادھر بچے نے پیشاب کیا ہے، اب یہ کپڑے سوکھ گئے ہیں، صاف تو ہیں لیکن پاک تو نہیں ہیں، تو پاکی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں اور برکت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی ڈکشنری انگریزوں کی اس سے خالی ہے۔ جو برکت اور طہارت کے نام سے ہی واقف نہ ہو، ان کے کلچر میں کیا برکت اور طہارت ہوگی؟ تو زکوٰۃ پاک کرنے کے معنی میں یہ اپنا باقی مال جو ہے وہ آپ کے مال کو پاک کرے گا،
اور اصطلاحی شریعت کے اندر زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ مال کی مخصوص مقدار میں سے شریعت کے مقررہ حصے کو کسی مستحق کے زکوٰۃ کو مالک بنا دینا، یہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی تعریف ہے کہ شریعت نے جتنا آپ سے زکوٰۃ کا تقاضا کیا ہے اتنی زکوٰۃ آپ نے نکال کر مستحق کے زکوٰۃ کو دینی ہے، یہ زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف ہوئی۔ اور قرآن کریم میں اور حدیث میں جو اس کی اہمیت ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مختصراً بیان کر چکا ہوں۔ اب آئیے زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تو پہلی چیز، زکوٰۃ فرض ہونے کے متعلق یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مسلمان پر، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے، پاگل تو ویسے ہی دینی احکام کا مکلف نہیں ہوتا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے کہ وہ چوتھی شرط یہ کہ صاحب نصاب بھی ہو، کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور اس پر سال بھی گزرا ہو جس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے۔ اب آئیے زکوٰۃ کن کن مالوں پر اور کس کس اموال پر ہوتی ہے، یعنی یہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ کو باقی ساری چیزوں کے متعلق مسئلہ پتہ چل جائے گا، پھر آپ کو زیادہ کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مول صاحب میرے پاس گاڑی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، میرے جو بنگلہ خریدا ہے اس پر ہے یا نہیں، میرے پاس یہ ہے یا نہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ اموال۔ سب سے پہلے تو سونا، سونے پر زکوٰۃ ہے، اس کی ڈیٹیل ابھی آ رہی ہے۔ چاندی، اس پر زکوٰۃ ہے، اور کتنی ہو اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ نقدی کی صورت میں پیسے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور جو مال تجارت کے لیے آپ کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ 4 چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا، چاندی اور نقدی اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں۔ اب ہر ایک کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے جو آئے گی۔ اب صرف سونا ہے، دیکھیں پہلے میں مختصراً آپ کو یہ بتلا دوں کہ نصاب زکوٰۃ کا اس وقت آپ کو آسانی کے لیے بتلا دوں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس مالیت ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ 52.5 تولے چاندی آج کل تقریباً 70-71 ہزار روپے کی آ رہی ہے، تو جس پر کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے اور اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اور اس مال پر سال بھی گزر چکا ہو۔ اب دیکھیں اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مول صاحب ہمارے پاس تو آدھا تولہ سونا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے بہت پیسے ہیں۔ تو بھائی یہ آدھا تولہ سونا اور تھوڑے پیسے یہ ملا کر ان کی مجموعی قیمت اتنی بن گئی کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو تو آپ پر زکوٰۃ ہے، جو آسان طریقہ ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ آدھے تولے پر بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ کب؟ آدھا تولہ سونا ہے آپ کے پاس، تھوڑے بہت پیسے، ان دونوں چیزوں کو ملایا اور اتنی مالیت بن گئی کہ جس سے ہم 52.5 تولے چاندی لے سکتے ہیں، یعنی 70-71 ہزار، تو اب اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو 7.5 تولے سونا نہیں ہے، جبکہ اس میں مقدار یہ ہے کہ سونے کی مقدار 7.5 تولے سونا ہے۔ جناب یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس 50 روپے بھی نہیں ہے، اگر صرف سونا ہے ابھی آپ کے پاس، اور جیب میں یا کہیں آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں 50 روپے بھی نہیں ہے، تو اس وقت یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سونا ہی ہے۔ تو اب دیکھیں گے آپ کسی جنگل میں یا چوچو کی ملیہ میں اور آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، تو بھائی ادھر آپ کے پاس اس کے علاوہ اور نقدی نہیں ہے، تو اب دیکھیں گے کہ یہ 7.5 تولے سونا آپ کے پاس ہے یا نہیں۔ اگر 7.5 تولے سونا ہوگا تو اب زکوٰۃ ہے، لیکن 7.5 تولے سونا نہیں تو زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اب جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے سے کم سونا ہے اور ساتھ میں نقدی بھی ہے، تو اب 7.5 تولے سونا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس سونے کے علاوہ دنیا میں 50 روپے بھی آپ کی جیب میں نہ ہو تو تب 7.5 تولے سونا ہوتا ہے، ورنہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔
جیسے آج صبح بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے تو وہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بھی ہوتا ہے نا آج کل لوگوں میں کہ عورت کا وہ مرد کہتا ہے یار میری تو بیگم کا سونا ہے، ہمارے پاس تو سونا نہیں ہے، بیگم کا ہے، میں زکوٰۃ اس کی کیسے دوں؟ وہ تو اس کا ہے۔ بیگم کہتی ہے میں نہیں دوں گی، میں کہاں سے ابھی اپنی چوڑیاں بیچوں؟ تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ ہیلا کہ زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے اس بیگم صاحبہ کو جلدی سے اپنے سارے پیسے مجھے دے دے یا صدقہ کر دے۔ اب بیگم کے پاس 10 روپے بھی نہیں چھوڑو، اور جو اس کے پاس نقدی 100 200 400 1000 روپے وہ سارے وہ خرچہ کر دے۔ اب چونکہ بیگم کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے اور 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو اب اس سونے پر اس پر زکوٰۃ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس سونے پر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ تو تب ہوتی کہ جب اس کی تاریخ زکوٰۃ دینے کی شروع ہو رہی تھی اور شروع ہو گئی، اس وقت تھوڑا بہت سونا بھی تھا، تھوڑے بہت پیسے بھی تھے، تو اب جناب اس کو اس اپنے سونے پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ تو خیر میں نے اسے ایک چٹکلا آپ کو بتلایا ہے۔ تو اس چیز میں بہت سے لوگ مار کھاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مول صاحب ہمارے پاس تو گھر میں 7.5 تولے سونا نہیں ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، اس پر زکوٰۃ کی صورت یوں ہے کہ آپ کے پاس صرف چاندی ہے، دنیا کی کوئی اور چیز آپ کے پاس نقد کی صورت میں نہیں ہے، تو اب جو چاندی 52 تولے ہوگی اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر 52 تولے چاندی سے کم آپ کے پاس ہے اور کچھ پیسے بھی ہیں، تھوڑا بہت سونا بھی ہے، ان سب چیزوں کے مجموع کو ملا کر اتنی قیمت بنتی ہے جس سے ہم 52 تولے چاندی خرید سکتے ہیں 70-71 ہزار روپے، تو اب مجھے بتائیں اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن اگر ان سب چیزوں کا مجموعہ ملا کر بھی ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹوپے سے اس کے پاس، یا تھوڑی بہت ایک انگوٹھی ہے چاندی کی، تھوڑے بہت پیسے، ان کو ملا کر اتنی قیمت نہ بنتی ہو کہ جس سے 52 تولے چاندی خرید سکیں، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ نصاب زکوٰۃ کا نہیں ہے۔ اب صرف نقدی اگر آپ کے پاس ہے، سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے، تو وہ نقدی اتنی ہو کہ جس سے 52 تولے چاندی خرید سکیں، تو اب اس مال پر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت ہو، ایسا مال جو آپ نے تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ میں نے بیچنا ہے، آپ کے میڈیکل اسٹور ہے، اس میں رکھی ہوئی دوائیاں تجارت کے لیے، آپ کے کپڑے کی دکان ہے، آپ نے وہ تجارت کے لیے مال رکھا ہوا ہے، آپ کی موبائل شاپ ہے، آپ نے وہ تجارت کے لیے رکھی ہے، آپ کی کمپیوٹر شاپ ہے، آپ نے وہ کمپیوٹر بیچنے کے لیے رکھے ہیں، تو اب یہ مال تجارت ہے۔ تو یہ مال تجارت بھی آپ کے پاس اتنا ہے کہ جس کی قیمت اگر لگائی جائے تو 52 تولے چاندی اس سے خریدی جا سکتی ہے، تو یہ اس کا نصاب مال تجارت کا ہوگا۔ اور آخر میں جو لکھا ہے نا کہ ان چاروں کا بعض کا مجموعہ، یعنی تھوڑا سا مال تجارت ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، اور یہ سب ملا کر دیکھیں گے 52 تولے چاندی سے اوپر اس کی قیمت بن رہی ہے، یہ 52 تولے چاندی کے برابر قیمت بن رہی ہے، تو اب ان تمام چیزوں کے مجموعے کا زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ تو اس بحث کا مختصر خلاصہ کیا کہ اگر کسی کے پاس موجودہ دور میں تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، اور اس کی قیمت ملا کر 52 تولے چاندی کے بقدر قیمت بنتی ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اب اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ کے اموال کی شرط کیا ہے؟ پہلے تو حلال مال ہو، حرام مال سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو پسند فرماتے ہیں۔ نصاب کے بقدر مال ہو، ملکیت میں ہو، اپنے ہاتھ میں بھی ہو، پتہ چلتا ہے ابھی تک ملکیت میں آئی نہیں، کسی نے آسرا دیا ہوا ہے، تجھے 1 لاکھ روپے میں دوں گا، اب اس آسرے پہ یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی مجھے تو ملے گا، مولوی صاحب مجھ پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، مجھے تو وہ دے گا، تو ابھی دیا تو نہیں ہے نا، جب مالک بنیں گے تو تب سے معاملہ شروع ہوگا۔ قرض سے خالی ہو، یعنی اس کی ڈیٹیل تفصیل بھی آگے آئے گی، لیکن ابھی پھر یہ حال یہ کہ قرض سے خالی ہے۔ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب مجھ پہ زکوٰۃ ہے، مجھ پہ تو قرضہ بھی ہے، تو بھائی آپ کے پاس ابھی 2 لاکھ روپے مثال کے طور پہ، اور قرضہ ٹوٹل لوگوں کو آپ کو دینا ہے 1 لاکھ روپیہ، تو باقی آپ کے پاس کتنے بچیں گے؟ بولیں، ساتھ ساتھ بولیں گے تو سمجھ آئے گی۔ 1 لاکھ، تو اب زکوٰۃ آپ پر بنتی ہے یا نہیں؟
کیونکہ آپ صاحب نصاب ہیں، 70-71 ہزار روپے آج کل نصاب بن رہا ہے، لیکن آپ کے پاس ٹوٹل ہیں ہی 1 لاکھ روپے، اور قرضے جو آپ نے دینے ہیں تو کسی کے 30,000، کسی کے 20,000، کسی کے 10,000، یہ سارے قرضوں کو اگر نکالیں، اب آپ کے پاس 30,000 یا 40,000 اپنے بچیں گے، باقی قرضوں کا حساب کر کے خالی نکال دیں گے، تو ایسی صورت میں چونکہ اب آپ کے پاس 30-40 ہزار ہی بچ رہے ہیں، قرضوں کو منہا کر کے، تو اب آپ پر زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ اب آپ مال کے صاحب نصاب ہی نہیں ہیں۔ اب اس پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ سال کا گزرنا ضروری ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے آج اگر کوئی پیسے ملے تو اس پیسے پہ سال کا گزرنا ضروری ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں آگے آئیں گی، لیکن ابھی میں اس کی تفصیل بتا رہا ہوں تو وہاں صرف اشارہ کروں گا۔ سال کا گزرنا شرط سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ جو ہیں 10 شعبان کو صاحب نصاب ہوئے، آپ کے پاس کوئی اتنا پیسہ آ گیا یا اتنا سونا اور مال اور نقدی آ گئی کہ جس پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس مال آ گیا۔ آج آپ کسی نے 1 لاکھ روپے دے دیے، 10 شعبان ہے مثال کے طور پر، تو اب یہ سلسلہ آپ کا چل رہا ہے اور سال بھر یہ پیسے تھوڑے کم زیادہ بھی ہوتے رہے، کبھی آپ کو اضافہ ہوا 1.5 لاکھ ہو گئے، کبھی آپ نے خرچ کر لیا تو یہ 50,000 تک چلے گئے، پھر آگے چل رہا تو جناب اگلے مہینے پھر آپ کے پاس 2 لاکھ ہو گئے، پھر تھوڑا خرچہ ورچہ ہو گیا تو 30,000 رہ گئے، پھر آپ چلے اگلے مہینے کے اندر 3 لاکھ تک آپ پہنچ گئے، پھر آپ ذرا کم ہو گیا تو لاکھ ہو گیا۔ لیکن جب اگلی دفعہ 10 شعبان آئے گا تو آپ کا سال 10 شعبان کو پورا ہو رہا ہے، اور اس وقت آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں، اور درمیان میں یہ اونچ نیچ چلتی رہی تھی، لیکن سال کے آخر میں جب 10 شعبان اگلی 10 شعبان آئی، اس وقت آپ کے پاس 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے ہیں، تو آپ کا یہی کہا جائے گا کہ آپ کے مال پر سال گزر گیا ہے۔ لیکن 10 شعبان کو اگر آپ کے پاس پیسے آئے ہیں اور اگلی 10 شعبان کے پاس آپ کے پاس جو ہے وہ 30-40 ہزار روپے ہی ہیں، اور آپ کے پاس پورے لاکھ روپے یا 70,000 روپے نہیں ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کے مال پہ سال نہیں گزرا۔ آپ کو 10 شعبان تک آپ کے پاس اگر پیسے نہیں رہے تو اب آپ صاحب نصاب نہیں رہیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ درمیانی سال میں چاہے آپ کا مال نصاب کے مال سے کم بھی ہوتا رہے تو نو ٹینشن، لیکن اگر بالکل زیرو ہو گیا وہ مسئلہ لگے۔ خدا نہ خواستہ ایک آدمی پر لاکھ روپے تھے 10 شعبان میں، اب جناب رمضان میں اس کے پاس 1.25 لاکھ آ گئے، آگے شوال آیا تو پھر 70,000 ہو گئے، آگے جناب ذوالقعدہ آیا تو لاکھ ہو گئے، آگے محرم آیا تو 50,000 ہو گئے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آگے محرم آیا اور اس میں ڈکیتی شکیتی ہو گئی اور آپ باہر نکلے اور جلوس والوں نے سبھی آپ کا مال خدا نہ خواستہ لوٹ لیا اور 1 روپیہ بھی آپ کے پاس اب نہیں بچا، زیرو پہ آ گئے، اب آپ کے پاس جب دوبارہ 1 لاکھ یا 70,000 روپے آئیں گے جس مہینے، تو اب آپ کا سال دوبارہ وہاں سے شروع ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ آپ کا سال دوبارہ وہاں سے شروع ہوگا، کیونکہ آپ بیک ہو گئے، اب آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا، سب خلاص ہو گئے، ختم۔ لیکن تھوڑے بہت تھے، کم زیادہ ہوتے رہے، اور سال کے آخر میں دوبارہ 10 شعبان آئی اور اس وقت آپ کے پاس دوبارہ صاحب نصاب والے پیسے ہیں، جو مقدار بنتی ہے نصاب کی، تو آپ کا یہی کہا جائے گا کہ اس کے مال پہ سال گزر گیا ہے، اب اسے شرافت کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ سال گزرنے کی جو ڈیٹیل تھی وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے، اور اس میں قمری سال یعنی اسلامی سال کا اعتبار ہوگا، انگریزی سال کا اعتبار جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سال گزرنے والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ سال گزرنا، جو تاریخ کے پاس آپ صاحب نصاب بنے، جس تاریخ میں
اگلے سال بھی جب آپ کی وہ تاریخ آئے اس وقت بھی آپ صاحب نصاب ہوں. درمیان میں بھلے اونچ نیچ ہوتی رہی لیکن آپ کا جب سال ختم ہوگا اس وقت یہی کہا جائے گا آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس ایک سال گزر گیا ہے اس مال پر، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اب وہ جو سال گزر گیا ہے تو اب کتنا مال ہے اور کس مال پر زکوٰۃ دینی ہے اس کی ڈیٹیل ابھی آپ کو انشاءاللہ آگے بتائیں گے. اب دیکھیں جس مقصد کے لیے بھی ہو جس شکل میں بھی ہو یہ اب کس کس چیزوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی. مثلا ایک پیج رہ تو نہیں گیا یہیں سے. اب دیکھیں سونا ہو خواہ ڈلی کی صورت میں ہو، زیور یا برتن یا بسکٹ کی شکل میں ہو، یا سونا ہو یا چاندی ہو، ڈلی کی صورت میں ہو، برتن سونے یا چاندی کے ہیں یا بسکٹ ہے سونے کا. اسی طریقے سے خالص ہو یا ملاوٹ شدہ ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، ان سب چیزوں پر زکوٰۃ ہے. سونے اور چاندی کی بات چل رہی ہے. اب اس میں ضروری نہیں ہے، دیکھیں ہم یہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو بھائی سونا اور چاندی ایسی چیز ہے کہ آپ استعمال کریں یا نہ کریں اس پر زکوٰۃ ہے. چنانچہ اب یہ سونا اور چاندی ڈلی کی شکل میں ہو، برتن زیور بسکٹ کی شکل میں ہو، خالص ہو یا ملاوٹ شدہ ہو، بچوں کے لیے رکھے گئے سونا یا چاندی اگر بچوں کے لیے رکھا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے بنا کے رکھا ہے کہ بھائی یہ میری بیٹی ہے اس کے جہیز کا ہے، تو چونکہ ابھی تک آپ نے اپنی بیٹی کو اس کا مالک نہیں بنایا تو وہ سونا بھی آپ کی ملکیت میں ہی ہے. اور اس جہیز کے لیے رکھے ہوئے بیٹی کے لیے جو سونا بنایا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ دینا آپ پر ضروری ہے. بچی کو آپ نے ابھی تک مالک نہیں بنایا، اگر بنایا ہے تو پھر جناب بچی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. یہی تو ہمارے اکابرین اس بات کی توجہ دلاتے تھے کہ آج ہم اپنی بچیوں کو خوشی سے سونا تو دیتے ہیں، خاندان میں دکھانے کے لیے بھی دیتے ہیں، لیکن انہیں زکوٰۃ کے احکامات نہیں بتا رہے ہوتے تو یہ باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کو جہنم کا ایندھن دے رہا ہوتا ہے. اور جہنم کا ایندھن یہی مال تپا کر اس کے جسم پہ ڈالا جائے گا. اگر بچیوں کے لیے سونا رکھا ہے اور انہیں دینا ہے تو انہیں ترغیب بھی دینا، بیٹا زکوٰۃ ضرور دینی ہے. نہیں دیکھیں کہ بچے لاؤبالی اور نہیں دیں گے تو بھائی نہ دو، انہیں کم از کم آخرت سے بچا لو اور کسی صورت میں دے دیں. تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. زیورات میں شامل کھوٹ، بناوٹ، نگینے، موتی وغیرہ کا حکم دیکھیں جی یہ زکوٰۃ کے اندر یہ جتنا بھی یہ آپ کے یہ جو مال ہے اس میں یہ نگینے شگینے اس کو نکال کر جو سونا بچے گا اس پر زکوٰۃ ہے. اور اتنی آسان ہے زکوٰۃ کہ آپ کے پاس یہ انگوٹھی ہے چاندی کی، اس پر تو زکوٰۃ ہے چاندی پر، لیکن اوپر ہیرا لگا ہوا ہے 15 لاکھ روپے کا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے 4 چیزیں زکوٰۃ کی بتائی تھی، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت. اور یہ جو اوپر ہیرا لگا ہوا ہے، ڈائمنڈ لگا ہوا ہے، اس میں چونکہ یہ مال تجارت بھی نہیں، آپ نے تو پہننے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یہ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، یہ نقدی بھی نہیں ہے، اس ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہے. اتنا آسان ہے زکوٰۃ دینا، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں دیتے. یعنی کہ 1 لاکھ روپے میں صرف 2,500 روپے دینے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ہم جو ہے وہ کنجوسی کرتے ہیں. یہ میں نے بتلا دیا کہ اس میں جو ہیرے جواہرات یہ جو موتی لگے ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف سونے اور چاندی پر ہے. سونا چاندی کا وزن معلوم کر کے موجودہ مارکیٹ قیمت لگائی جائے. آپ کے جب سال پورا ہو گیا، اب چونکہ یہ سال بھر سونے چاندی کی رقم اور جو اس کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، آپ کی جو تاریخ 10 شعبان مثال میں دے رہا ہوں شروع ہوئی اس دن سے آپ صاحب نصاب بنے ہیں، تو اس وقت جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کو لگا دیا جائے اور اس کے مطابق پھر جو ہے اپنا سونا جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے. آپ کے پاس جتنا سونا ہے آپ بتائیں، پوچھیں بھائی یہ میرے پاس اتنا ہے، کتنے کے یہ مال میرا سونا بکے گا، جتنی قیمت لگ رہی ہے اس پر جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اچھا جناب، نقدی کی کیا صورت ہوگی؟ اب بینک کے اندر ڈپازٹ کی صورت میں ہے یا بینک کے اندر جو ہے
ہاتھ میں جو پیسے آپ کے ہاتھ میں ہیں یا بینک میں جو رکھے ہیں یا کسی کو آپ نے امانت رکھوائی ہوئی ہے رکھو میرے گھر چوری نہ ہو جائے، تو اس پر مال پر بھی زکوٰۃ ہے۔ واجب الوصول قرضے آپ نے کسی کو دیے ہوئے ہیں 2 لاکھ کسی کو 1 لاکھ، تو آپ کو پتہ ہے یہ جو دے گا ملے گا بھی۔ ایک تو ایسا شم آدمی ہے کہ آپ نے دی اور آپ کو پتہ ہے بابا گیا، اب انا للہ پڑھو نہیں ملے گا، فراڈی یہ سب کے کھا کے بھاگا ہوا ہے، تو اس کا تو مسئلہ الگ ہے، اس کو تو اس میں شامل نہیں کریں گے۔ لیکن کوئی شریف آدمی ہے آپ کو پتہ ہے یار یہ دے گا، ابھی نہیں دے گا 2 مہینے بعد دے گا، اور آپ نے قرضہ اس کو دیا ہوا ہے، تو زکوٰۃ دیتے ہوئے اپنے اس قرضے کو بھی آپ شامل کریں گے۔ 1 لاکھ دیا ہوا ہے تو اس کو بھی شامل کریں گے۔ تو اسی طرح کمیٹی آپ نے BC جو ہے وہ جمع کرائی ہوئی ہے، آپ کا نمبر 10واں ہے، لیکن آپ جو ہیں مثال کے طور پہ 20-20 ہزار روپے کی BC ہے اور 5 BCیاں جمع کرا چکے ہیں، تو چونکہ وہ جو 5 BC 20-20 ہزار کی جمع کرائی ہے تو 1 لاکھ بھی آپ کے وہاں جمع ہیں، اس پر بھی آپ کی زکوٰۃ ہوگی، اس پہ بھی اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی کیونکہ وہ مال آپ کا ہے۔ اب جو پیسے آپ BC لے چکے ہیں اس کا کیا حکم ہے وہ مسئلہ آگے آئے گا۔ حج یا شادی وغیرہ کے لیے جو رقم رکھی ہوئی ہو، جو بچی کی شادی کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے، یا ہو سکتا ہے حضرت کا اپنا ہی موڈ ہو رہا اور اپنی شادی کے لیے رکھی ہوئی ہو، تو جو کوئی شادی کے لیے رکھی ہوئی ہو رقم اس کو بھی شامل کریں گے۔ حج کے لیے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہیں گے مجھے ہم نے تو حج پہ ہی جانا ہے نا، بھائی جانا ہے تو جاؤ گے، لیکن ابھی اس پر جب سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ غیر ملکی کرنسی ڈالر یا درہم یا اس صورت میں جو پیسے آپ کے پاس ہیں اس کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ کوئی چیز کرائے پر لینے کی صورت میں ایڈوانس جمع کرائی گئی رقم اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ آپ نے مثلاً کوئی گھر کرائے پہ لیا ہے، اس کی رقم آپ نے 1 لاکھ روپے ایڈوانس جمع کرائی ہے، چونکہ آپ کے کسی وقت بھی آپ لے سکتے ہیں، تو اس رقم کو بھی آپ نے زکوٰۃ میں شامل کرنا ہوگا۔ تو کون کون سے مال پر زکوٰۃ دینا ہوگی نقدی کی صورت میں؟ بینک میں آپ کے پاس جو پیسے ہیں، آپ نے کسی کے پاس امانت رکھائے ہیں، اسے بھی شامل کرنا ہوگا۔ آپ نے جو قرضہ کسی کو دیا ہوا ہے اسے بھی شامل کرنا ہوگا۔ آپ جو BCیاں بھر چکے ہیں اس کو بھی، جو ابھی تک لی نہیں BC لیں گے تو وہ مسئلہ لگائے گا، ابھی تک آپ نے جمع کرائی ہے اور وہ BC کے پیسے بھی آپ کو جمع کرنے ہوں گے۔ شادی حج کے لیے پیسے رکھیں وہ پیسے بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے جمع کرنے ہوں گے۔ غیر ملکی کرنسی آپ کے پاس ہے وہ بھی جمع کرنے ہوں گے۔ ایڈوانس کے پیسے اس کو بھی آپ کو جو ہے وہ جمع کرنا ہوگا۔ اب اسی طریقے سے نقدی کی ایک صورت یہ ہے کہ پرائز بونڈ کا مسئلہ، تو آپ کو پتہ ہے پرائز بونڈ کا کام کاروبار لین دین یہ ہے تو ناجائز اور حرام، لیکن اگر کسی نے پرائز بونڈ لیے ہوئے ہیں تو اب یہ بھی نقدی کے اندر آئے گا۔ اس کی جتنے کے پرائز بونڈ آپ کے ہیں وہاں پہ آپ نے 50,000 40,000 کے لیے ہوئے ہیں تو ان پیسوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ یہ پرائز بونڈ کی پرچی جو ہے یہ بھی روپے کے قائم مقام ہوتی ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ انشورنس میں جو رقم جمع کرائی گئی ہے اس کو بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے شامل کیا جائے گا۔ اور کمپنی کی طرف سے اچھا یہ الگ الگ ہے، یہ جو کمپنی کی طرف سے سال میں آپ کے مہینے میں پیسے کٹتے رہتے ہیں اور کٹتے رہتے ہیں اور وہ جمع کرتے ہیں، اور یہ جو ہے پرووائڈنگ فنڈ ہوتا ہے یا گریجویٹی فنڈ ہوتا ہے، یہ جو ٹکڑے ٹکڑے میں آپ کے پیسے جمع ہیں لیکن کمپنی نے ابھی تک آپ کو دیے نہیں ہیں، آج جب ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو دیں گے، لیکن تھوڑے تھوڑے وہ روزانہ کاٹتی ہر مہینے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ابھی تک یہ آپ کی ملکیت میں آئے نہیں اور ہاتھ میں آئے نہیں ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ باقی جو مال ہے ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ فروخت کرنے کی نیت سے جو شیئر آپ نے خریدے ہیں اس میں جو ہے آپ کے پاس جو شیئر ہے اس کی مارکیٹ ویلیو آپ دیکھیں، اور آپ نے وہ خریدے لیے اس لیے ہیں کہ میں نے اس کو بیچنے، جیسے ہی قیمت بڑھے گی تو میں جو فوراً مارکیٹ میں اس کو بیچ دوں گا، تو چونکہ یہ تجارت کی غرض سے ہے تو اس لیے سال گزرنے کے بعد ان شیئرز کی مارکیٹ ویلیو آپ کو دیکھنی ہوگی کتنی ہے، جتنی بن رہی ہوگی اسے بھی آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ میں جو ہے وہ شامل کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں تجارتی مال جس پر زکوٰۃ ہے، اب اس کی تھوڑی بہت تفصیل۔
وہ کیا کہ پہلے تو یہ ہے کہ جو مال تجارت کا ہے اس میں پہلی چیز یہ کہ خریدتے وقت تجارت کی نیت ہو. آپ نے ایک مال لیا، پلاٹ ہی لیا مثال کے طور پہ. اب آپ نے ایک پلاٹ لیا اور لیتے ہوئے یہ نیت تھی یار میں لے اس لیے رہا ہوں کہ 2-3 مہینے بعد قیمت بڑھ رہی ہے اور میں اس کو بیچوں گا. تو چونکہ آپ نے لیتے ہوئے بیچنے کی نیت کی تو یہ مال تجارت ہے. خریدنے کے بعد بھی تجارت کی نیت باقی ہو، مثلاً اس کا مطلب یہ ہے اب آپ نے پلاٹ تو لے لیا بیچوں گا یار، لیکن 2 مہینے بعد آپ کی نیت بدل گئی. آپ نے کہا نہیں بھائی بیچنا نہیں ہے، رہنا ہے یہاں پر، بھائی کرائے پہ دے دوں گا یار، بڑا اچھا علاقہ ہے، کرایہ اچھا ملتا ہے. اب آپ کی نیت چونکہ بدل گئی، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اب وہ مال تجارت نہیں رہے گا کیونکہ آپ کی نیت بدل گئی. لیکن اگر نیت ابھی تک بیچنے کی ہے اور سال اس مال پر گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ بولے اس پر پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اچھا جی، اس کی تھوڑی یہ ڈیٹیل جو میں بھی بتا بھی چکا ہوں اور یہ اس میں بھی آپ کے سامنے اسکرین میں نظر آ رہا ہے کہ خریدتے وقت تجارت کی حتمی نیت ہونا ضروری ہے. ڈاما ڈول ہوگا کہ یار کیا پتہ بیچ دوں، نہیں یار کیا پتہ رکھ لوں گا، تو اس پر نہیں. لیکن جب خرید رہا ہے اور اس وقت یہ نیت ہے کہ میں نے اسے مارکیٹ ویلیو لگے گی تو میں نے اس کو بیچنا ہے، تو اب یہ مال تجارت میں آئے گا. خریدت کے بعد تجارت کی نیت کا اعتبار نہیں. اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر خریدنے کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ میں نے اب اسے نہیں بیچنا، یا یہ نیت بھی کر لی کہ بیچنا ہے، اس صورت کے اندر بھی آپ پر اس پر زکوٰۃ نشتا. یہ بھی دیکھیں شریعت کی آسانی ہے. آپ نے جب خریدا اس وقت تو آپ کی نیت نہیں تھی بیچنے کی، لیکن جب آپ نے اسے لینے کے بعد 1-2 مہینے بعد اس کی نیت کر لی یار اب میں بیچوں گا، تو اب یہ مال تجارت میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا. اب جب یہ بک جائے گا اور اس کی قیمت آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو اب اس کے اوپر آپ پر زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح مفتی صاحب؟ اسی طریقے سے اگر سرمایہ محفوظ کرنے یا کرائے پر چڑھانے کی نیت تھی تو یہ بھی مال تجارت نہیں. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کو پتہ ہے یار یہ پیسے میرے تو لگ جائیں گے، اور آپ نے پلاٹ اس لیے خرید لیا، گھر خرید لیا کہ یہ میں مال محفوظ کر رہا ہوں یا کرائے پہ دوں گا، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. دکان کا وہ سامان جو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، اب زکوٰۃ ظاہر بات ہے، آپ کی موبائل شاپ ہے، آپ کی کمپیوٹر شاپ ہے، آپ کی جناب یہ کیا کہتے ہیں کپڑے کی شاپ ہے، لیکن اس میں جو اسٹیشنری کا سامان ہے، یہ مشینری کا سامان، جو مشینری ہے یا جو فرنیچر ہے، تو یہ بیچنے کے لیے تو آپ نے نہیں لیا نا، تو ان کی قیمت شامل نہیں کی جائے گی، یہ مال تجارت میں نہیں ہوگا. قابل فروخت اشیاء چاہے خام مال ہو یا تیار یا زیر تکمیل ہو یا واپس آئی ہوئی ہو، سب پر زکوٰۃ ہے. اس کی وہ نکال دیا تھا، آگے ہے یہ رہا، اسی کو ابھی بتا دیں اسی کے ٹائم پر. دیکھیں جی، خام مال آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اگر اس کی قیمت کو جمع کرنا مشکل ہو رہا ہو تو جو ہے وہ قیمت خرید ہے جس پر آپ نے خریدی ہے، اس پر جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. زیر تکمیل مال، اس کا مثال کے طور پر ابھی آپ کپڑا بناتے ہیں لیکن تھوڑا کپڑا بنا ہوا ہے، تھوڑا بھی رہتا ہے، اور کپڑے کے اوپر مثال کے طور پر کلر باقی ہے، اور کپڑے کے اوپر جناب کیا کہتے ہیں کلر باقی ہے، اس پہ کڑھائی باقی ہے، ابھی یہ زیر تکمیل مال ہے. تو جو مال جتنا تیار ہوا ہوا ہے اس کی کتنی ویلیو ہے اور یہ مال کتنے میں فروخت ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. تیار مال اس پر تو ہے ہی ہے، جو مال تیار ہو چکا ہے. اب اس کی قیمت دیکھ لیں کہ آپ نے اس کو کتنے میں بیچنا ہے، قیمت فروخت. اب آپ کا ایک مال تیار ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے میں نے مارکیٹ میں اس چیز کو جو ہے نا 100 روپے میں بیچنا ہے، تو جو قیمت فروخت ہوگی اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی طرح خراب مال،
کباڑ کی صورت میں پڑا ہوا ہے جو بچ جاتا ہے اور وہ بیچنے کی نیت ہے آپ کا کہ جناب یہ میں نے بیچنا ہے، تو اب اس کے اوپر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جو آپ مال دے رہے ہیں، جتنی قیمت میں آپ اسے بیچیں گے، اس خراب مال کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پیکنگ میٹیریل، مثال کے طور پر آپ نے کپڑے لیے ہوئے ہیں، اب کپڑوں کی لیے آپ نے پیکنگ کے لیے جو ہے وہ شاپرز بھی لیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کپڑے اس میں پیک نہیں کیے، تو چونکہ یہ شاپر وغیرہ یہ بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو اب ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، یہ بھی مال تجارت میں شامل ہو کر جائے گا۔ لیکن کپڑوں کو پیکنگ کر دی، اب جو پیکنگ سمیت جو آپ نے مال بیچنا ہے اس کی قیمت پر آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ یہ ہم آگے نکل گئے تھے۔ یہ میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں آپ کو۔ اگر کوئی چیز خریدنے اور بیچنے کی نیت سے لی تھی لیکن سال میں نیت بدل گئی اور بیچنے کا ارادہ کینسل ہو گیا اور سال گزرنے سے پہلے تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کرائے پر دیے گئے مکان، فلیٹ، دکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں۔ کتنا آسان ہے، آپ کا اگر کرائے پر ایک مکان ہے یا فلیٹ آپ نے مکان دیا ہوا ہے، اس پر بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اوور کریم میں جو چلنے والی گاڑیاں ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بھی کرائے کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ کی بس چل رہی ہے، آپ کی جو ہے وہ کار چل رہی ہے، تو چونکہ یہ بھی ایک طریقے سے کرائے کے مکان کے اس میں زمرے میں آتا ہے، تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ اس پر بھی نہیں ہوگی۔ تجارتی مال کی زکوٰۃ نکالتے وقت قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا، قیمت خرید کا نہیں۔ یعنی جو مال تجارت ہے آپ نے خریدا تو 50 روپے کا ہے، لیکن آپ نے آگے بیچنا 100 روپے کا ہے نا، تو جس قیمت میں آپ بیچیں گے تو مال تجارت میں قیمت لگاتے ہوئے اس کا حساب کرنا ہوگا، 50 کا نہیں کریں گے، اب 100 کا کریں گے، کیونکہ آپ نے تو 100 روپے میں بیچنا ہے۔ اسی طرح تھوک اور ریٹیل میں دکاندار جس قیمت پہ فروخت کرتا ہے اس میں بھی اعتبار وہی ہوگا۔ ایک آدمی جو ہے اس کی ریٹیل کی دکان ہے یا اس نے سیل لگائی ہوئی ہے، اب جس قیمت پر وہ بیچ رہا ہے تو اسی قیمت کا اعتبار ہوگا، فروخت کا اعتبار ہوگا۔ اگر کوئی شخص ڈسکاؤنٹ پر فروخت کرتا ہے تو ڈسکاؤنٹ والی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ جس مال کی قیمت بدلتی رہتی ہے تو سال پورا ہونے کے بعد جب آپ کے اوپر زکوٰۃ نکلتی ہے جس وقت جس تاریخ میں، اس وقت جو تاریخ میں جو قیمت ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے وہ قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا اور آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کے سامنے کن کن چیزوں کو منع کرنا ہے؟ پھر تھوڑا سا یہ حصہ رہ گیا، باقی تفصیل آپ کے پاس سونے کی بھی آ گئی، نقد کی بھی آ گئی، مال تجارت کی بھی آ گئی، اور اسی طریقے سے نقدی کی صورت کیا تھی وہ بھی۔ اب زکوٰۃ میں سے کن کن چیزوں کو آپ نے منع کرنا ہے؟ تو دیکھیں، مثال دیکھیں، آپ کے پاس اس وقت 4 لاکھ روپے ہیں اور سال آپ کا مکمل ہو چکا ہے اور آپ پر زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی ہے۔ اب آپ نے اپنا مال تجارت اور یہ وہ سب نکالا اور یہ ٹوٹل قیمت 4 لاکھ بن رہی ہے، تو 4 کا فوراً زکوٰۃ دیں؟ نہیں، اس میں پہلے آپ چیزوں کو ڈیلیٹ کرتے یا نکالتے جائیں۔ اب جو بچیں گے تو زکوٰۃ اس مال پہ، مثلا 4 لاکھ روپے، آپ کو ابھی 1 لاکھ روپے قرضہ بھی کسی کو دینا ہے، تو کتنے رہ گئے اب آپ کے پاس؟ 3 لاکھ۔ اب زکوٰۃ 3 لاکھ پہ ہوگی، لیکن اب 3 لاکھ کے بعد بھی ہم نے دیکھا یار میں نے قسطوں پر یہ چیز فریج لی ہوئی ہے اور اس کی تو ابھی 40,000 روپے قسطیں باقی ہیں، تو چونکہ یہ ابھی آپ نے دینی ہے تو 40,000 روپے اس کو بھی نکال لیں، کیونکہ آپ نے ابھی قسطیں دینی ہے، تو 3 لاکھ سے 40,000 بھی ختم ہو گئے، تو اور کتنے بچ گئے؟ اب آپ نے 260 پہ زکوٰۃ دینی ہے، لیکن پھر آپ کو یاد آیا اوہو مکان دکان کا کرایہ بھی تو دینا ہے، میں نے اس مہینے دینا ہے، یا 2-3 مہینے سے نہیں دیا ہوا یار، وہ بھی تو 20,000 روپے میں نے دینے ہیں، تو اب جناب اس کو بھی آپ نے نکال دینا ہے، تو اب کتنے بچ گئے؟ 240۔ اب 240 پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، آپ زکوٰۃ دینے لگے، لیکن پھر آپ کو یاد آیا نہیں بھائی ابھی کمیٹی کی BC کی قسطیں بھی تو باقی ہیں،
یعنی کمیٹی ایک تو آپ نے لے لی، لیکن آپ کا 10واں نمبر تھا، لیکن کمیٹی 20 نمبر تک جائے گی، تو اب جو باقی 10 قسطیں آپ نے دینی ہیں وہ بن رہی ہے مثال کے طور پہ 40,000 روپے، تو اس کو بھی آپ نے نکالنا ہوگا۔ اب آپ کے پاس رہ گئے 2 لاکھ روپے، اب 2 لاکھ پہ زکوٰۃ آپ دیں گے۔ اب لیکن 2 لاکھ پر زکوٰۃ دینے کے بعد اب آپ کو بیچ میں یاد آیا کہ جناب بینک وغیرہ سے کیے گئے اجارہ عقد میں صرف اس مہینے کا کرایہ، اچھا واجب الادا ٹیکس وغیرہ یہ چیزیں بھی رہتی ہیں، یوٹیلیٹی بل بھی رہتا ہے، ملازمین کی تنخواہیں بھی رہتی ہیں، اب یہ ساری چیزیں یار رہتی ہیں، اب یہ تو میرا 1 لاکھ روپے مزید کم ہو گیا، تو اب آپ کو کتنے پہ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ 1 لاکھ رہ گیا۔ اب جناب گزشتہ سالوں کی جو زکوٰۃ تھی وہ بھی ابھی رہتی ہے، یار 50,000 تو پچھلے سال بھی رہتے تھے، اب جناب وہ بھی جناب آپ کو بیچ سے نکال دینا ہے۔ اب آپ کے پاس رہ گئی 50,000، اب آپ لوگوں سے الٹا زکوٰۃ مانگیں کہ بھائی زکوٰۃ مجھے دو، میں صاحب نصاب نہیں ہوں، تو آپ کے اوپر تو زکوٰۃ ہی نہیں رہی۔ لیکن یہ ساری چیزیں کر کے 4 لاکھ روپے تھے، اور یہ نکالتے نکالتے آپ کے پاس رہ گیا 80,000 روپے، تو اب آپ کو زکوٰۃ جو دینی ہوگی وہ 80,000 روپے کی دینی ہوگی۔ کتنی کی؟ اتنا آسان ہے شریعت میں زکوٰۃ۔ آپ کے پاس 4 کروڑ روپے کا بنگلہ ہے، آپ رہتے ہیں، نہیں ہے زکوٰۃ اس پر۔ آپ کے پاس 15 کروڑ روپے کی گاڑی آپ چلاتے ہیں، نہیں ہے زکوٰۃ اس پر۔ آپ نے ہیرے کی 15 لاکھ کی انگوٹھی پہنی ہے، کون کہتے ہیں زکوٰۃ مشکل ہے؟ اتنا آسان ہے، 1 لاکھ میں 2,500 روپے دینا کیا مشکل ہوتی ہے؟ لیکن چونکہ دینا ہے اس لیے ہمیں جو ہے وہ مشکل لگتا ہے۔ اب زکوٰۃ کے حساب لگانے کی تاریخ وہ تو میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں، اس لیے اس میں زیادہ تفصیل مجھے بتانے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ اس کی تھوڑی ہم نے نقشے کی صورت میں ڈیٹیل بنائی تھی کہ مثال کے طور پر یہ 10 شعبان کو آپ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے کے مالک تھے، رمضان میں آپ کے پاس وہ 1 لاکھ رہ گئے، شوال میں 1 لے گئے، ذوالقعدہ میں 1 رہ گیا، ذی الحجہ میں یہ کرتے کرتے رجب میں جب دوبارہ 10 شعبان آئے تو آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں، تو اس 4 لاکھ روپے پر اب آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن مثال کے طور پہ 10 شعبان کے پاس آپ کے پاس اتنے تھے، اور ذی الحجہ میں خدا نہ خواستہ بالکل زیرو پہ ہو گئے، اور بالکل کوئی پیسے بھی نہیں رہے، 1 روپیہ بھی نہیں رہا، زکوٰۃ کے نصاب سے کم رہا تو وہ نہیں، وہ تو چلے گا، کنٹینیو سلسلہ چل رہا ہے، لیکن بالکل ختم ہو گئے، تو اب رجب میں آپ کے پاس دوبارہ 70-80 ہزار آئے، تو اب آپ کی نئی تاریخ رجب سے شروع ہوگی، سال کی شعبان والی ختم ہو چکی ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آ گیا نا؟ یہ زکوٰۃ جو ہے دینے کا یہ نے خاکہ بنایا تھا آسان طریقہ، کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کی ڈیٹ ہے، اب ٹوٹل زکوٰۃ جو ہے وہ ایسٹس آپ نے ادا کرنے، جو ٹوٹل اثاثے ہیں آپ کے پاس یہ جو ہے کتنے ہیں، اس میں سے یہ آپ نے جو ہے وہ منہا کرنا ہے، اور جتنے لائبلٹیز آپ کی جو منہا ہوں گی اس میں سے جو ٹوٹل زکوٰۃ اماؤنٹ بچے گی، اب اس کا 40% حصہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ میں ادا کرنی ہوگی۔ اب آخر میں زکوٰۃ کی شرائط، پہلے تو ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ صحیح مصرف میں خرچ کی جائے، مستحق کے زکوٰۃ کو تلاش کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے، اتنا بھی آسان نہ ہو کہ بھائی اب کچھ نہیں ہوتا دے دوں، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ رسول کے جو حکم ہے اس کو اسی طرح ماننا ہے، اور زکوٰۃ دینی ہو تو مسلمان کو دینی ہے، مسلمان کے علاوہ نہیں۔ اسی لیے جو تنظیمیں فنڈ لیتی ہیں جیسے ایڈی ہے، سیلانی ہے، جے ڈی سی ہے، یہ لوگ کافر مسلمان کا فرق نہیں کرتے مال خرچ کرتے ہوئے، تو ان کو زکوٰۃ دینا اسی لیے علماء نے لکھا ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کو مسائل پتہ نہیں، لیں گے کوئی کافر بھی مریض ہوگا اس کا بھی علاج پر آپ کے زکوٰۃ کے پیسوں سے لگ رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کافر کے اوپر یہ مال نہیں لگے گا،
ہاں کافر ہے تو مسلمان نے اخلاقاً یہ کہا ہے کسی اور عطیے سے صدقے کے مال سے اس کے ساتھ تعاون آپ کر سکتے ہیں کافر کے ساتھ، لیکن زکوٰۃ کا مال یہ مسلمان کے لیے خاص، تو چنانچہ جو اللہ کا حکم ہے اس میں ہمیں چوں چاں نہیں کرنی چاہیے، ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے حکم ہے۔ نیت ایک دوسری شرط، ایک تو صحیح مصرف ہو، زکوٰۃ دیتے ہوئے واقعی مستحق ہے، کیونکہ ہم بہت سارے لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں لیکن آگے وہ خود صاحب نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا یہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو اب دوسری چیز ہے نیت، کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت بھی ہو کہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں اور زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے کسی غریب کو ویسے ہی دے دی ہے خوش ہو کر، اور بعد میں آپ کو یاد ہے یار میں نے تو زکوٰۃ بھی دینی تھی، اب ہم وہاں سے نیت کر رہے ہیں یہ بھائی میں نے یار نیت زکوٰۃ کی کر لی، اب نیت زکوٰۃ کی نہیں کہلائے گی، دیتے ہوئے نیت زکوٰۃ کی ہونی ضروری ہے، اور دیتے ہوئے نیت بھی ہونی ضروری ہے۔ اور یہ کسی کو اچھا پھر دیتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہم یہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں ایک تو جیسے ہماری جماعت فنڈ کرتی ہے تو اس میں تو چونکہ ہم خود مستحقین کے لیے لے رہے ہیں تو اس میں تو آپ کو آگے بتانا ہے کہ یہ جی زکوٰۃ کی مد ہے، یہ اس مد میں دے رہا ہوں، لیکن آپ جب براہ راست کسی غریب کو دیں تو وہاں زکوٰۃ کا نہ بتائیں، نیت آپ کر لیں بے شک لیکن اس کو کہیں یار یہ میری طرف سے ہدیہ رکھ لو، تاکہ وہ بیچارہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، یار میں اب زکوٰۃ تک آ گیا ہوں یہ میرے حال ہے، تو وہاں آپ نہ بتائیں، لیکن دل میں نیت زکوٰۃ کی کرنا یہ ضروری ہے۔ اچھا جناب، اسی طریقے سے تملیک، مالک کو قابض بنانا، جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے کہ بھئی یہ آپ کا ہے، لیکن اگر جو ہے اسی طرح اسی لیے تو مسجد اور مدرسہ میں اگر پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں تو اس میں تو آپ کسی کو زکوٰۃ کا مالک نہیں بنا رہے، بلکہ یہ تو عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے، یہ مسجد میں تو سب آئیں گے، مدرسے میں تو سب پڑھیں گے، تو یہ ملکیت میں نہیں ہوگی، اس لیے اب آپ کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی۔ جسے آپ زکوٰۃ دیں اسے زکوٰۃ کا مالک بھی بنائیں۔ یہ وکیل سے ہٹ کر یہ جو جماعتیں مذہبی یہ ان سے ہٹ کر مسئلہ ہے، ایسا نہ کہ آپ وہاں اور کو مولوی صاحب نے تو آپ کو مالک بنایا ہی نہیں، ہم خود کسی کے جو ہے وہ نمائندے ہیں، اس لیے یہاں مسئلہ الگ ہے، لیکن آپ براہ راست خود کسی غریب کو اگر دے رہے ہیں تو اس میں اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ کسی چیز کا عوض نہ ہو زکوٰۃ دیتے ہوئے، مثلا آپ کا ملازم ہے، اب آپ نے اسے تنخواہ دینی ہے تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں رمضان میں، اسے نیت یہ کر رہے ہیں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن اسے کہہ رہے ہیں یہ اس مہینے کی تیری تنخواہ ہے، تو یہ نہیں ہوگی زکوٰۃ، کیونکہ یہ آپ اپنی تنخواہ کے عوض میں مال دے رہے ہیں، تو اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تنخواہ دینا الگ چیز ہوتی ہے، زکوٰۃ دینا الگ ہے، آپ نے اس کو دینا ہی ہے تو زکوٰۃ الگ دیں اور تنخواہ الگ دیں۔ تو یہ مختصر کیا مصرف ٹھیک ہونا چاہیے، زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت ہونی ضروری ہے۔ اسی لیے تو ہم سے بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب ایک آدمی کے ہمارا قرضہ ہے یا دے ہی نہیں رہا اور ہے بھی غریب، اب مجھ پہ زکوٰۃ بھی ہے، تو مولوی صاحب کیا خیال ہے اگر ہم اسے جو ہم نے قرضہ دیا ابھی نیت کر لے بھائی میں نے زکوٰۃ میں معاف کر دیا، تو ایسے زکوٰۃ نہیں ہوگی میاں، کیونکہ آپ نے جب اسے قرضہ دیا تھا تو اس وقت آپ کی نیت زکوٰۃ کی تھوڑی تھی، اس لیے قرضہ کسی کو دیا ہو اور وہ نہ دے رہا ہو تو اب آپ اس مال سے مایوس ہو کر یہ کہیں کہ میں نے نیت زکوٰۃ کی کر لی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ آج ہم صبح مسئلہ بات آپس میں کر رہے تھے، مفتی صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں شریعت نے کتنی آسانی رکھی ہے، مثلا ایک شخص آپ کے پاس آیا قرضہ مانگنے کے لیے اور غریب آپ جانتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ یار پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا، اس وقت آپ نیت زکوٰۃ کی کر لیں، لیکن اس کو کہیں یہ لے بھائی قرضہ لے لے اور جب ہو تیرے پاس تو دے دینا، اور نیت دل میں یہ کر لے میں نے زکوٰۃ دے دی ہے اس کو اور یہ بعد میں کبھی قرضہ لائے گا تو میں اس سے لوں گا نہیں، میں اسے دے دوں گا، وہ چھوڑ یار میں نے معاف کیا، اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی، اس وقت زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ کسی غریب کو دیتے ہوئے نیت کر رہے ہیں، لیکن اسے تنبیہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ
کہ وہ شم پن چھوڑ کے اوروں کے ساتھ بھی کیا تھا، میرے ساتھ نہ کرے، تو وہ اپنی محنت جاری رکھے اور پیسے ویسے تیار کرے تاکہ اسے محنت کی عادت بھی ہو، اور وہ میرے قرضے کے پیسے تیار کرے تو اس میں اتنی میں محنت کی عادت ہو جائے گی، لیکن جس دن مجھے دینے آئے گا میں کہوں گا جا یار اپنے بچوں کا خرچہ نکال لے، میں نہیں لیتا، تو وہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کی تھی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کسے کی جائے؟ جس شخص کے ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر سونا یا نقد رقم یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد یا ان پانچوں چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نہ ہو، خواہ اس کی ملکیت میں اس کی ضرورت کا مال اس سے زیادہ مالیت کا ہو، اسے شرعی اصطلاح میں مستحق کہتے ہیں، اسے زکوٰۃ اور تمام واجبات صدقہ دینا جائز ہے۔ دیکھیں بھائی، یہ جو میں نے زکوٰۃ کا نصاب بتایا ہے، اگر کوئی خود صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اب کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں یار یہ بیوہ ہے، اس کو ہم زکوٰۃ دے دیں، لیکن بیوہ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سونے کے 4 کڑے ہیں اور وہ کڑے ہی 4 لاکھ روپے کے ہیں، تو بیوہ ہونا تو اس بات کی گارنٹی تھوڑی کہ اس کو زکوٰۃ دیں گے، تو اب اس بیوہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، زکوٰۃ دینے کے لیے تو یہ نصاب تھا 4 چیزوں کا، مال تجارت، نقدی، سونا، چاندی۔ زکوٰۃ لینے والے کے لیے 5 نصاب ہیں کہ اس کے پاس سونا چاندی یہ اتنا ہے کہ زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے، نقدی بھی اتنی ہے ماشاءاللہ لاکھ روپے ہیں، تو اب اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر کوئی غریب ہے، اس کا مال تجارت ہے، اس نے فروٹ کا ٹھیلا لگایا ہوا ہے اور خود ماشاءاللہ 2 لاکھ کا مال اس کے پاس رکھا ہوا ہے فروٹ کا، تو وہ مال تجارت ہے اور 2 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ، 1 لاکھ روپے کا مال ہے وہ، تو اب خود یہ صاحب نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر، تو مال اس کے پاس بھی ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں چیز زائد سامان جو زائد ہو، مثلا ضرورت سے زائد سامان، یہ مال لینے والے کے لیے، دینے والے کے لیے نہیں۔ دینے والے کے پاس ضرورت سے زائد اگر سامان ہے وہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن جسے آپ دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان تو نہیں ہے۔ ضرورت سے زائد سامان مثلا بڑی پیٹی میں برتن شرتن رکھے ہوئے ہیں اور وہ پورے سال استعمال نہیں کرتی، اور جناب ادھر اس کے پاس کمبل بھی اتنے مہنگے مہنگے رکھے ہوئے اور پورے سال استعمال نہیں ہوتے، اور جناب ٹی وی بھی رکھا ہوا، ٹی وی ضرورت سے زائد ہے، تو اب چونکہ اس کی ضرورت دنیا میں نہیں ہے نا، ہمیں اس کے بغیر مر تھوڑی جائے گا آدمی، تو چنانچہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اگر اس کے پاس ضرورت کا سے زائد اتنا سامان ہے کہ اس تمام سامان کی قیمت کو ملایا جائے اور اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جس مسلمان کی ملکیت میں اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا، جس کے پاس اتنا مال ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ضرورت سے زائد سامان بھی بیچارے کے پاس نہیں ہے، اپنے بھی ذاتی پیسے اور تھوڑا بہت سونا نہیں ہے، اور واقعی یہ ساری چیزیں ملا کر بھی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے نہیں بنتے، اب اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ یہ افراد خواہ کس قدر غریب اور فقیر ہو، اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے آگے؟ اچھا، یہ غیر مسلم کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے وہ جتنا بھی غریب ہو، بہت زیادہ مجبور ہے تو آپ کسی اور مال سے دیں، اخلاقی طور پہ شریعت نے کہا ہے، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ مسلمان کے لیے ہے۔ ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لوگوں کا میل کچیل ہے اور میل کچیل اعلی رسول کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میاں اپنی بیوی کو اور بیوی اپنی میاں کو، پتہ چلا میمن سسٹم چل رہا ہے، یہ خریدے گی یا نہیں خریدے گی، ہاں جی خریدوں گی، اتنے میں خریدا اتنے میں بیچا اور میمن بن گیا، ایسی نہیں چلے گی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول کیا؟ جن کی اولاد میں آپ ہیں،
اپنے والد کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، پر دادا کو نہیں دے سکتے، بغیر پر کے دادا کو بھی نہیں دے سکتے، نانا کو نہیں دے سکتے، پر نانا کو، دادی کو نہیں دے سکتے، پر دادی کو نہیں، کیونکہ آپ ان کی اولاد میں ہیں۔ اور فروع کو بھی نہیں دے سکتے، وہ کیا؟ آپ کا بیٹا، پوتا، پر پوتا، آپ کا نواسا، پر نواسا، ان کو بھی نہیں، اصول اور فروع میں نہیں دے سکتے، جڑ شاخوں کو دے سکتے ہیں۔ مثلا بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر مستحق ہے، بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ مستحق ہے، لیکن اصول اور فروع ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی اپنی پھوپھی کو دینا چاہیں آپ اپنی پھوپھی کو دے سکتے ہیں، کزن کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، آپ کی بہن ہے مستحق زکوٰۃ ہے بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی اگر مستحق زکوٰۃ ہے آپ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں۔ اور ایسی بھی آسانی ہے کہ اگر آپ کے بھائی کا بچہ ایک بالغ ہے اور آپ کا بھائی تو صاحب نصاب ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن بیچارے کے مالی حالات بہت کمزور ہے، تو آپ اس کے بچے کو زکوٰۃ دے دیں اور بھائی کے سامنے دے دیں، تاکہ بیٹا یہ گفٹ رکھ لو میری طرف سے، یہ 10,000 روپے بھائی کے سامنے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بچہ جا کے چھپڑ کر کے جو ہے نا ڈبو نہ کھیلنے لگ جائے۔ جب بھائی کے سامنے دے گا تو آدمی بھائی کو بھی بعد میں جب آپ چلے جائیں گے ادھر دے چچا نے جو پیسے دیے، اب ادھر ضرورت ہے بابا افطاری کا، تو اس میں بھائی کا تعاون بھی ہو جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ چونکہ آپ نیت کر رہے ہیں بھائی کے بیٹے کی، اور وہ تو بالکل ہی بیچارہ کنگلا اس کے پاس نہیں ہے، اس کے ذریعے سے آپ کے بھائی کا بھی تعاون ہو جائے گا۔ اب چونکہ اب مثال کے طور پر میرے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی اور میں زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوں، میں نے کسی سے زکوٰۃ لے لی، لیکن آپ ماشاءاللہ کروڑ پتی کسی دن میرے گھر پر آئے اور میں نے اسی زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کو کھانا کھلایا تو آپ کے لیے بالکل جائز ہے، کیونکہ صدقہ یہ میرے لیے، آپ کے لیے تو یہ ہدیہ بن گیا نا۔ اور یہی اللہ کے نبی نے ایک صحابیہ کو فرمایا اللہ کی صدقۃ ولنا ہدیۃ، ایک عورت کو کسی نے صدقے کی کوئی کھجوریں دی، گوشت دیا، اب انہوں نے اللہ کے نبی کو کھلایا تو کسی نے کہا اللہ کے نبی آپ پر تو صدقہ حرام ہے، آپ نے فرمایا اس کے لیے صدقہ ہے، میرے لیے تو اس کی طرف سے ہدیہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نہیں؟ اب جناب اصول فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اچھا یہ تو ہو گیا، یہ آگے کیسے چلا گیا وہاں سے؟ کہاں کون سا پیج چل رہا تھا؟ یہ تو چل گیا، اچھا یہ ہے، ان کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ چکا ہوں، دوبارہ میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستحق زکوٰۃ کون ہے، قرضے کی نیت سے زکوٰۃ دینا نہ دینا اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کب سے ہو؟ صاحب نصاب بننے سے پہلے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یعنی ابھی آپ صاحب نصاب ہی نہیں ہیں اور شوق چڑھا میرا بیان سن کے اور کہا یار میں بھی جا کے زکوٰۃ دیتا ہوں، اور آپ نے زکوٰۃ دے دی اور پتہ چلا کہ اگلے ہفتے آپ صاحب نصاب بنے تو آپ کو زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی، یہ مسئلہ یوں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ کی تاریخ آپ کی مثال کے طور پہ 10 شعبان کو بنتی ہے، ابھی 10 شعبان میں 4 مہینے رہتے ہیں، لیکن آپ ہیں صاحب نصاب، لیکن آپ کے پاس کوئی مستحق آ گیا اور کہتا ہے یار میں بہت مجبور ہوں، اب آپ کہتے ہو یار میں نے تو زکوٰۃ 10 شعبان کو دینی ہے، پہلے دوں یا نہیں، کیونکہ نماز کا ٹائم ابھی عصر کا ہوا نہیں تو میں عصر کیسے پڑھ سکتا ہوں، ظہر کا ٹائم ہوا نہیں تو میں 10 بجے صبح کیسے، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا۔ لیکن زکوٰۃ میں اللہ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ زکوٰۃ کا ٹائم آپ کا داخل نہیں ہوا، آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے بھی آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی مستحق ہوئیے تو آپ اس کو دے دیں، جب آپ کے سال پورا ہو جائے گا تو آپ زکوٰۃ سے اس وقت تک اس سال کی زکوٰۃ سے فارغ ہو چکے ہوں گے، تو زکوٰۃ کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی آپ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، سال گزرنے کے بعد جلد از جلد زکوٰۃ دینی چاہیے، سال گزرنے کے بعد فوراً کوشش کریں، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن اگر فوراً نہیں دے سکتے تو قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ 10 شعبان
تو زکوٰۃ سال آپ کا پورا ہو رہا ہے، ڈیٹیل آپ کے مال پر سال گزر رہا ہے، اس 10 شعبان کے بعد اگلی 10 شعبان سے پہلے بھی آپ قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، تنگی ہے، لیکن اگلے سال شروع ہونے سے پہلے دے دیں ورنہ گناہگار ہوں گے۔ قسطوں میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر 30-40 ہزار روپے زکوٰۃ بنتی ہے اور آپ یکمشت نہیں دے سکتے، 5,000 اس مہینے دے دیں، 10,000 اگلے مہینے دے دیں، 2,000 اگلے مہینے، اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے کہ اب مثال کے طور پر 10 شعبان کو آپ صاحب نصاب، اسی لیے آپ اپنی ایک تاریخ طے کر لیں۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ یار کب مالی اعتبار سے اچھے بن گئے تھے، کسی تبلیغی ساتھی کا بیان سنا، اب آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا، لیکن آپ ماشاءاللہ صاحب نصاب تو سالوں سے تھے، لیکن اب آپ نے زکوٰۃ دینی شروع کی تو آپ ایک تاریخ یکم شعبان ہی کو نوٹ کر لیں کہ بس بھائی میں آئندہ ہر سال یکم شعبان کو زکوٰۃ دوں گا۔ یکم شعبان اب آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہوگی۔ اب یکم شعبان میں آپ کے پاس تھے 4 لاکھ روپے، تو کتنے پر زکوٰۃ ہوگی؟ کتنے پر؟ 4 لاکھ پہ، کیونکہ تاریخ یہ ہے یکم شعبان۔ لیکن شریعت کی آسانی بتاؤں، اب 2 شعبان کو آپ کے پاس کسی نے 10 لاکھ روپے گفٹ بھیج دیے، اب آپ کے پاس کتنے پیسے ہو گئے؟ کتنے؟ لیکن زکوٰۃ آپ کی 4 لاکھ پر ہوگی۔ یہ 10 لاکھ والے مال کو اگلے سال دیکھیں گے جتنا بچتا ہے تو اس پر ہوگی، کیونکہ جس تاریخ میں آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے اس تاریخ میں آپ کے پاس جتنا مال ہے آپ کو اتنی کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی لیے تو آپ نے قسطوں میں جو زکوٰۃ دینی ہوگی تو یہ تھوڑی ہے کہ اگلے مہینے میں بھی جو آپ کے پاس جمع ہے آپ اس کو بھی شامل کرتے رہو گے، نہیں، اتنی سختی شریعت نے نہیں رکھی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ کی یکم شعبان کو تاریخ، یکم رمضان کو تاریخ بنتی ہے، لیکن آپ کے پاس اس وقت تک 4 لاکھ ہیں، لیکن یکم رمضان سے ایک دن پہلے کسی نے آپ کو 5 لاکھ روپے دے دیے، اب اس 5 لاکھ کو بھی زکوٰۃ میں ملانا پڑے گا، اس 5 لاکھ کو بھی زکوٰۃ میں، تو اب آپ کو 4 اور 5 کتنے ہوئے؟ 9 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور مفتی صاحب سے ہم صبح بات کر رہے تھے، کہا دیکھو یار شریعت نے آسانی بھی رکھی ہے، اگر کوئی یہ کہ یار یہ کیا بات ہے، ابھی تو ایک دن کے فرق سے، اس وقت تو آپ کو جو 5 لاکھ دے گا نا اس کو بھی آپ کو غصہ آئے گا، 2 دن بعد دے دیتا نا یار، میرے اوپر زکوٰۃ تو نہیں بنتی اس پر، یہ بھی اس کو جلدی تھی دینے کی۔ لیکن شریعت نے یہ بھی تو آسانی رکھی ہے، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور آپ کی تاریخ یکم رمضان بن رہی ہے، لیکن رمضان سے ایک دن پہلے آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، لیکن ایک دن پہلے آپ جا کے 8 لاکھ روپے کی کار نکال کر لے آئے، تو اب آپ کے پاس تو 2 لاکھ بچے نا، تو زکوٰۃ تو اس 2 پر دینی پڑے گی، 8 تو شریعت نے ویسے بھی آپ کو معاف کیا ہے، تو آسانی بھی تو کتنی رکھی ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے تاریخ کو اپنی زندگی میں نوٹ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ بھائی میں نے اپنی تاریخ یکم شعبان بنائی ہوئی، یکم رمضان بنائی ہوئی ہے کہ بھئی یکم رمضان میرے سال کی زکوٰۃ کی تاریخ بنتی ہے۔ اب مجھے اگر 2 رمضان کو اگر کوئی 2 لاکھ روپے گفٹ بھی دیتا ہے تو مجھے پتہ ہے اس پر میری زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یکم رمضان تک میں جتنے مال کا مالک تھا اتنے پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ سال گزرنے سے پہلے آئندہ سال کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ میں کیا کیا دے سکتے ہیں؟ نقدی کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی ملک کی نقدی ہو، آپ کے اوپر جو زکوٰۃ بن رہی ہے آپ ڈالر کی صورت میں بھی کسی کو پیسے دے سکتے ہیں، ریال کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، نقد رقم سے کوئی چیز راشن وغیرہ خرید کر بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے آپ نے دینے، آپ کو پتہ ہے یار پیسے دوں گا یہ ضائع کر دیں گے یا یہ ہیروئن میں کھا پی جائے گا یا چرس میں لگا دے گا، لیکن ہے بیچارہ غریب پتلی حالت ہے، چلو اس پیسوں سے میں زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دے دوں، تو راشن بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اشیاء سامان جس مال پر زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ آپ کے کپڑے کی دکان ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کپڑے کے اتنے پیسوں مال تجارت پر زکوٰۃ اتنے پیسوں کی بن رہی ہے، لیکن چلو بھائی ابھی میرے پاس نقد اماؤنٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ کپڑے میں اتنے نکال لوں اتنی قیمت کے،
اور وہ کپڑے کسی غریب کو زکوٰۃ کی نیت سے دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سامان پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ میں کتنا دے سکتے ہیں تو یہ یاد رکھیں، ایک شخص غریب ہے، آپ نے اسے پتہ چلا 1,00,000 روپے زکوٰۃ دے دیے، تو اتنی زکوٰۃ آپ نے اس کو دے دی کہ وہ خود اب صاحب نصاب بن گیا، تو آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو اتنا دے دے، تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کو دے دے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے 1,00,000 دے رہے ہیں، لیکن بیچارے کے اوپر 70,000 قرضہ بھی تو ہے، تو یہ قرضے کو نکالیں گے، آپ سمجھو 30,000 اس کے پاس بچ رہے، تو بلا کراہت آپ اس کو 1,00,000 بھی دے سکتے ہیں، 1,20,000 بھی دے سکتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا یا نہیں؟ تو اتنا کسی کو زکوٰۃ دینا کہ اس پر خود حج فرض ہو جائے تو زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن اتنا کسی کو دینا کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے، یہ دینا جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی ڈیٹیل ہے وکیل کو زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے۔ چلیں اس پر بھی آپ کو مختصراً یہ بتلا دوں کہ اگر کوئی شخص خود تو زکوٰۃ نہیں دے رہا لیکن کسی کو وکیل بنایا اور کسی کو کہا یار یہ میرے پیسے مستحق زکوٰۃ کو دے دینا، تو اس طرح بھی وکیل بنا کر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور جو جس کو وکیل بنایا ہے تو وہ اگر خود زکوٰۃ کا مستحق ہے تو وہ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں لے سکتا۔ آپ کو کسی نے دیے پیسے اور کہا کہ جناب یہ کسی غریب کو دے دینا، اور آپ خود ہی غریب ہو تو آپ نہیں لے سکتے، لیکن وکیل جس نے بنایا، جس نے پیسے دیے ہیں، وہ یہ کہے بھائی یہ پیسے لو، جہاں مرضی ہے جس کو مرضی ہے دے دو یار، بس وہ زکوٰۃ کا مستحق جو بھی بنتا ہو دے دو، تو وہ آپ بھی اگر زکوٰۃ کے مستحق ہے تو وہ زکوٰۃ آپ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے وہ جائز ہوگی یہ۔ اور وکیل جو اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے۔ آپ کو کسی نے وکیل بنایا اور یہ کسی غریب کو دے دینا، آپ کا اپنا بھائی زکوٰۃ کا مستحق ہے آپ اسے بھی دے سکتے ہیں، آپ رشتہ دار زکوٰۃ کا مستحق آپ اسے خود نہیں لے سکتے، خود اس صورت میں لے سکتے ہیں کہ جب مال والے جو مالک ہے اس نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہو۔ بینک اور رفائی اداروں کے ذریعے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ خود دے۔ تو چونکہ حکومت اگر زبردستی ایسا کرتی ہے تو اب تو بہت سے لوگ زکوٰۃ کا استثناء ہو گیا ہے، انہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے زکوٰۃ اپنی خود نکالنی ہے، تو بہتر یہ کہ وہاں سے خود نکالیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ شیخ رشید کھا رہا ہو تو مسئلہ بن جائے گا۔ زکوٰۃ کہہ کر دینا، اس کا مسئلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اسے یہ کہہ کر نہیں دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کی دل شکنی نہ ہو، وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ آپ دل میں نیت کر لیں لیکن اسے کہہ دیں یار یہ رکھ لو ذرا عیدی میری طرف سے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو عام میں نے ابھی آپ کو بتلایا جیسے ہماری جماعت فنڈ کرتی ہے، تو اس میں چونکہ آپ ڈائریکٹ غریب کو نہیں دے رہے ہیں، ہمیں دے رہے ہیں، تو یہاں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہاں عطیے کی مد الگ ہوتی ہے، زکوٰۃ کی مد الگ ہوتی ہے، وہاں آسانی ہوگی۔ ان کی تفصیل تقریباً میں اب کو بتلا چکا ہوں، دوبارہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستحق زکوٰۃ، آپ نے ایک شخص کے بارے میں تھوڑی بہت تحقیق ادھر ادھر سے کرائی اور پتہ چلا یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ نے اسے زکوٰۃ دے دی۔ یہ میرے ساتھ بھی پچھلے سال ایسا ہوا ہے، میں نے اس کی ظاہری صورت اور حال اور ادھر ادھر سے کچھ معلومات لی تو میں نے اسے زکوٰۃ کے پیسے دے دیے تھے اور حالت پتلی ہے اس کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ مالی اعتبار سے تو وہ بہت کمزور ہے اور کھانے کے لیے بھی ان کا مسئلہ ہے، لیکن 8 تولے سونے کا بھی وہ مالک ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس میں نو ٹینشن۔ آپ نے اپنے طور پر تحقیق کروا لی، ہلکی سی، زیادہ بھی ڈیٹیل میں نہیں گھسنا، اور ہلکی سی تحقیق ہو گئی اور پتہ چلا یار مستحق کہ آپ نے اندازے سے اسے زکوٰۃ دے دی۔ بعد میں پتہ چلا جی اس کے تو خود اتنے سارے ہیں، پیسے اس کے پاس تھے، تو آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، اس میں آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں بیوی کی الگ الگ ملکیت شمار ہوگی، دیکھو میاں یہ سونا بعض دفعہ عورت کا ہوتا ہے، لیکن
زکات بیوی دیتی نہیں ہے، شوہر کہتا بھائی میرا تو نہیں بیگم کا ہے، تو بھائی وہ بیگم بھی تیری، اسے تو جہنم سے بچانا، یہ فکر تو ہونی چاہیے۔ اب میری بیگم کا جو سونا جو ہے وہ ہماری آپس میں کمٹمنٹ یہ ہوا ہے، اس نے وہ سارا سونا مجھے گفٹ کر دیا ہے، ہدیہ کر دیا ہے کہ بھائی یہ آپ کا ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی یہ ہے کہ مجھے ابھی بیچ میں ایک جگہ ضرورت تھی تو اس کا سونا میں نے بیچ کر وہ پلاٹ میں نے ایک لیا ہے، تو اب چونکہ یہ اس کی عملی نمونہ یہ ہو گیا کہ اس نے اس میں انوالومنٹ نہیں کی کہ بھائی ہم نے تو آپ کو ہی دے دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی وہ میں نے اپنی ملکیت میں لے کر اسے میں نے زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا، اب اس کی مال کی زکوٰۃ مجھے دینی پڑتی ہے، میں دیتا ہوں۔ تو اگر یہ صورت ہے تو پھر یوں کرے اسے بھی جہنم سے بچائیں، ورنہ یہ بیوی کہتی ہے میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں، میں کہاں سے دوں، سونا تیرا ہے، اور شوہر کہتا ہے ابے میرے تھوڑا ہی سونا ہو تو بیگم کا ہے، ماشاءاللہ دونوں مزے کرو پھر، اور آخرت میں پھر پٹائی کھانے کے لیے تیار ہو۔ تو بھائی وہ گھر کی مالکہ ہے، آپ کی بیوی ہے، اس کو جہنم کی فکر کرو کہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ تو لیکن اگر بیوی کے پاس پیسہ ہے تو وہ الگ صاحب نصاب ہے تو اس کو الگ زکوٰۃ دینی ہے، شوہر الگ صاحب نصاب ہے، شوہر کو اپنے مال کی الگ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بیوی مستحق زکوٰۃ ہو مگر شوہر نہ ہو تو کیا بیوی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو بیوی کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر داماد وہ کمزور ہے مالی طور پر تو سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا، بیٹی کو نہیں۔ لیکن وہ دیکھ رہا ہے یار میں نے اپنے داماد کو زکوٰۃ دی تو یہ ہوگا کہ میری بیٹی ہی کا گھر تھوڑا سا سہولت میں آ جائے گا، اور میرا داماد ہے بھی زکوٰۃ کا مستحق تو وہ داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اب وہ داماد کی ملکیت میں مال آ گیا، اب وہ اسے فروٹ لا رہا ہے، سودا لا رہا ہے، اس آدمی کے بچے بھی سسر کے جو ہے نا بیٹی بھی کھا رہی ہے تو کھائے اس مال سے، کیونکہ زکوٰۃ اس نے اس کو دی ہے، اس کے لیے صدقہ ہے، اور دوسرے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہدیہ ہوگا، لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ۔ پیشگی ایڈوانس زکوٰۃ میں نے کہا وہ آپ دے سکتے ہیں، ابھی آپ کی تاریخ نہیں آئی لیکن آپ نے زکوٰۃ کسی کو دینی ہو پہلے دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں لگائی جا سکتی، اگر کسی عورت کو ابھی تک مہر نہ ملا ہو تو اس کی زکوٰۃ مہر ملنے کے دن سے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ایسا شم شعور تھا کہ ابھی تک مہر ہی نہیں دے رہا، تو جب تک مہر دیا نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر 2 لاکھ 3 لاکھ مہر ہے، جس دن اس شوہر نے بیوی کو مہر دیا تو اب اس سال کی پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی رقم اپنے رشتہ داروں کو دینا افضل ہے، ارد گرد دیکھ لیں کہ رشتہ دار کون ہیں اور ان میں کتنے مستحقین ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے، اس میں صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے، رشتہ داری کو جوڑنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور جناب کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلہ رحمی کی فضیلتیں بتائی ہیں اس کا بھی جو ہے وہ اجر ملے گا۔ اس میں نیت جو ہے خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میں اس کو اپنے احسان تلے دبا کر ساری زندگی اس کا لیڈر بن کے رہوں، میں آؤں تو یہ کھڑے ہو کے مجھے ملے، یہ جناب اس نے مجھے پیسے دیے، یہ نیت نہ ہو، دے کے بھول جاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال، اسی کو کہتے ہیں۔ اب صدقۃ الفطر دیکھیں بھائی، جس پر زکوٰۃ ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی ہے، سمجھ آ گیا؟ جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہ نصاب صدقۃ الفطر کا بھی ہے، اور اس پہ سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور بس آپ جو ہے عید کے دن صبح صادق سے پہلے آپ جو ہے اس کے مالک بن گئے، صاحب نصاب ہو گئے، آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن ایک نصاب اور بھی ہے صدقۃ الفطر کا، وہ کیا؟ زکوٰۃ لینے والے کا جو نصاب تھا نا وہ کیا تھا کہ آپ کس کو دے سکتے ہیں، تو وہ سونا اس کے پاس نہ ہو اتنا یہ جس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکیں، نقدی اتنی نہ ہو، یہ نہ ہو، تو 5ویں چیز کیا تھی اس کے لیے؟ ضرورت سے زائد سامان۔ اگر ایک شخص کے پاس سونا بھی تھوڑا سا ہے یا نہیں ہے، پیسے تھوڑے سے ہیں،
لیکن ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے کہ ان کا مجموعہ لگایا جائے اور اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ اور اس کو بھی صدقۃ الفطر دینا واجب ہے، اور صدقۃ الفطر دینا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ صدقۃ الفطر دینے والے کا جو ہے وہ نصاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقۃ الفطر اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے باپ کو دینا پڑے گا اور والد اس کی طرف سے صدقۃ الفطر دے گا۔ جو بالغ اولاد ہے وہ اپنی صدقۃ الفطر خود دے۔ ویسے بھی آپ یہ کوشش کریں، آپ کے جو چھوٹے بچے ہوں نا، انہیں رمضان میں تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر یہ کہ بیٹا اپنا صدقۃ الفطر خود دینا، جمع کرو پیسے، تاکہ ان بچوں کو بھی شوق پیدا ہو زکوٰۃ دینے کا، صدقہ دینے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اور صدقۃ الفطر بیگم اپنا الگ دے گی، شوہر اپنا الگ دے گا، اور لیکن نابالغ بچے ہیں وہ باپ کی طرف سے جو ہے وہ نابالغ بچوں کے صدقۃ الفطر باپ دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر اور صدقات نافلہ اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر جو ہے جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.